کہ دن رات محنت مزدوری کرنی شروع کر دی. جہاں سے پیسے ملتے، جیسے پیسے ملتے، کماتا کماتا 100 دینار اکٹھا کیا. جب 100 دینار ہوئے، شام پہنچا، اس عورت کے دروازے پر دستک دی. عورت نے دروازہ کھولا، دیکھا تو نورانی چہرہ، چہرے پر داڑھی، نظر سے تو اللہ کا ولی نظر آتا دیکھنے میں. اس عورت نے کہا بابا یہاں کیوں آئے؟ جواب دیا میں تجھ سے تیری ایک رات خریدنے کے لیے آیا. اس عورت نے کہا مجھ سے میری ایک رات خریدنا یہ تجھ جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے. میری راتیں تو دنیا کے دھنوان خریدتے. کیا تجھے پتا ہے میری ایک رات کی قیمت کیا؟ بزرگ نے، اس عابد نے 100 دینار سے بھری تھیلی آگے بڑھائی اور کہا مجھے پتا ہے اچھی طرح سے، میں نے دن رات محنت مزدوری کر کے تیرے لیے 100 دینار جمع کیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تو اسے قبول کر کے اپنی آج کی رات مجھے دے. اس عورت نے جب دیکھا تو واقعی اندر دینار چمک رہے تھے. فوراً ہٹی، اندر کہا تشریف لائیے. اندر لے جا کر ایک کمرے میں سونے کی پلنگ کی اس پر بٹھایا اور وہ چلی گئی. کہتی تھوڑا سا وقت دے، میں تیار ہو کر آتی ہوں آپ کے لیے. تیار ہو کر آئی. وہ بزرگ سونے کی پلنگ پر بیٹھے تھے. جب تنہائی ہوئی کمرے میں، وہ چلی گئی تو فوراً ان کو خوف خدا ان کے دل میں پیدا ہوا. محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا خیال دل میں پیدا ہوا. وہ فوراً سونے کے پلنگ سے کھڑے ہو گئے. وہ فاحشہ عورت آئی، بستر پر لیٹ گئی اور لیٹ کر کہتی کہ آئیے آج کی رات میں نے آپ کے حوالے کر دیا، آپ جو کہیں میں آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں. فوراً اس عابد نے ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے اجازت دے، میں جانا چاہتا ہوں. اس عورت نے کہا ابھی تو تھوڑی دیر پہلے میری محبتوں کی ڈینگیں ہانکتے تھے، اب کیا ہو گیا میری محبت کو؟ وہ محبت کہاں چلی گئی؟ تو جانتے ہو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کمرے کی تنہائی میں مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا اور سن لے، ہاں تھوڑی دیر پہلے میں تجھ سے محبتوں کے دعوے کرتا تھا، لیکن اب میرے دل میں دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کے لیے نفرت ہے تو تیرے لیے ہے. اب میں تجھے پانا نہیں چاہتا، میں تجھ سے دور جانا چاہتا ہوں. عورت نے کہا میں یوں تو نہ جانے دوں گی. انہوں نے کہا کہ یہ 100 دینار رکھ لے، مجھے جانے دے. عورت نے کہا واقعی اگر تو نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی ہے تو سن میں بھی وعدہ کرتی ہوں تیرے سوا میرا کوئی شوہر نہیں ہو سکتا ہے. آج کے بعد میرے جسم کو کوئی انگلی نہ لگائے گا. آج کے بعد تو میرا ہے، میں تیری ہوں. بزرگ نے کہا مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے، بس مجھے یہاں سے باہر جانے دے. عورت نے کہا کہ میں جانے دوں گی لیکن ایک شرط پر. کہا کیا شرط ہے؟ کہا آج تو جانے دیتی ہو لیکن وعدہ کریں زندگی میں جب دوبارہ ملاقات ہوئی آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں گے، آپ میرے شوہر بن جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہوا تو میں وعدہ کرتا ہوں لیکن ابھی تو جانے دے. اس عورت نے دروازہ کھول دیا. وہ بزرگ نکلتے ہیں، چل پڑے. فرمایا گیا یہاں تک کہ آبادی کو چھوڑ دیا، ایک دوسرے شہر میں منتقل ہو گئے کہ کبھی میں نے یہ گناہ کیا تھا، اس گناہ کی یاد بھی نہ آئے، میں اس سے دور چلا جاتا ہوں. اس عورت نے تلاش کرنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا. پتہ معلوم نہیں تھا لیکن ڈھونڈتے 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 ایک دن منزل پر پہنچ گئی. اس شہر میں پہنچی جہاں وہ عابد رہتا تھا. اب اس عابد کا نام لے کر پتہ پوچھتی ہے. لوگوں نے پتہ بتا دیا. یہاں عابد کو خبر ہو گئی ایک عورت تجھے تلاش کرتی کرتی یہاں آئی ہے. ہمیں چہرے سے تو فاحشہ نظر آتی ہے، وہ گناہگار و سیاہکار نظر آتی ہے. عابد نے جب سنا تو احساس ہو گیا یہ وہی عورت ہے جو میرے اس رات کے گناہ کی گواہ ہے. فرمایا گیا انہوں نے ایک سسکی ماری ہے اور جسم زمین پر ڈھیر ہو گیا، جسم سے روح پرواز کر گئی. وہ عورت جب پہنچی تو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کی سچی توبہ کی برکت کی بنیاد توبہ کر لی اور میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں، اتنی محبت کرتی ہوں کہ میں اسے تو نہ پا سکی لیکن اس کا کوئی بھائی ہو، اس کا کوئی غلام ہو، اس کا کوئی مرید ہو، اس کا کوئی شاگرد ہے تو مجھے وہ بتا دو، میں اس کی محبت میں اس سے نکاح کرنے کو تیار ہوں. لوگوں نے کہا اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ فقیر ہے، وہ اس کے پاس تو سر چھپانے کو چھت بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہے. اس عورت نے کہا مجھے یہ نہیں جاننا کہ وہ کیسا ہے، میں تو بس اس کی محبت میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. فرمایا گیا اس عورت نے اس عابد کے بھائی سے نکاح کیا اور اللہ نے اس توبہ کی برکت کی بنیاد ایسا فضل و کرم فرمایا ہے کہ اس نکاح کی بنیاد 7 بیٹے پیدا ہوئے اور اللہ نے 7 بیٹوں کو نبوت کا مقام عطا فرمایا. اے مسلمانوں آؤ پلٹ آؤ،
بند کر دو گناہوں کو کرنا، بند کر دو اللہ کی نافرمانی کرنا، بند کر دو اللہ سے بغاوت کرنا۔ یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کل ہو نہ ہو ہم نہیں جانتے ہیں۔ وادی نور میں اس نے بٹھایا ہے، اٹھنے کا موقع ملے گا تو اس کا احسان ہوگا، اپنے گھر تک دوبارہ پہنچیں گے تو اس کا احسان ہوگا۔ آج یہاں اٹھنے سے پہلے ہم سب کو سچی توبہ کرنی ہے۔ میں آپ کو گواہ بنا کر سچی توبہ کرتا ہوں، آپ ایک دوسرے کو گواہ بنا کر سچی توبہ کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے تمام تر گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے۔